السلام علیکم دوستو، آج یعنی 15 اگست سن 2021 کو افغان سٹوڈنٹس نے 20 سال بعد ایک بار پھر سے کابل پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی مزاحمت اور خون خرابے کے۔ یہ ان کی ایک تاریخی فتح ہے، اور امریکی پشت پناہی اور اربوں ڈالر سے کھڑی کی گئی افغان حکومت 20 سال میں تیار کی گئی فوج کی مدد سے سٹوڈنٹس کو 2 مہینے بھی نہ روک سکی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی پیشن گوئی کیا کہتی ہے، اور وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ تو معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر حالات کا جائزہ لیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان تقسیم ہو جائے گا اور اس کا پختون حصہ پاکستان کے ساتھ ملے گا۔ یاد رہے کہ یہ پیشن گوئی سن 2001 کے بعد کے دور کی ہے، جن دنوں میں افغانستان پر سٹوڈنٹس کی حکومت مکمل طور پر وائپ آؤٹ کی جا چکی تھی، اور ان دنوں میں حامد کرزئی افغانستان کے صدر تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ تو ان دنوں میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے، جسے وہ عالمی جنگ کہتے ہیں، یعنی بائبل کی اصطلاح میں آرماگیڈن کہا جاتا ہے، اور کچھ احادیث میں اسے الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ انجیل کی آخری کتاب، جس کا نام ہے ریویلیشنز آف جان، اس میں آرماگیڈن کا ذکر ہے۔ اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ملے گا ایک ایسی بہت بڑی جنگ جو دنیا کے خاتمے سے پہلے اچھائی اور برائی کی قوتوں کے درمیان لڑی جائے گی، اور اسی کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی کیا ہے۔ بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس کا میدان ہوگا مڈل ایسٹ، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا عربوں کا۔ عرب اس جنگ میں تہس نہس ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، صرف ایک بچے گا۔ یہ لفظ نکلا ہے لحم سے، یعنی گوشت سے۔ جنگوں میں گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں، جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں یا کسی عرب ملک میں کسائی کی دکان پر لکھا ہوتا ہے ملحم، یعنی ایسی جگہ جہاں پر لحم یعنی گوشت کاٹ کاٹ کر بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، اور اس کی جگہ ہے ملاحم۔ اور الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ کے الفاظ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ تو اتنا سمجھ لیں کہ اگرچہ پوری امت مسلمہ ہی مجرم ہے، پوری دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی اسلام کا نظام قائم نہیں کیا گیا، لیکن ان میں سے سب سے بڑے مجرم عرب کنٹریز ہیں، جن کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے ان کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی تو تمہیں دوہری سزا ملے گی، کیونکہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہتی ہیں۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول عربی ہیں، رسول ہاشمی ہیں، وہ عربوں میں سے تھے۔ عربوں کی سخت سزا کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام انہی کی مادری زبان میں نازل کیا۔ انہیں اس کلام کو سمجھنے کے لیے محنت اور مشقت نہیں کرنا پڑی جیسے اجمیوں کو کرنا پڑتی ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے جیسے مغربی استعمار کا بوریا بستر سمٹنے لگا اور عرب ممالک آزاد ہونے لگے، تو کسی نے روس کو یعنی ماسکو کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو کسی نے لندن اور واشنگٹن کو، لیکن اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذاتی اندازے کے مطابق پچھلی صدی میں جس طرح سے قتل عام ہوا تھا یہود کا، اس کو 10 سے ضرب دے لیں تو اتنا بڑا عربوں کا قتل عام ہوگا اس ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ کے دوران۔ ان کے بہت ہی برے دن آ رہے ہیں، یعنی عربوں کے۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا۔ پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئی کے مطابق پہلے تو یہ سارے عرب ممالک عربوں کے ہاتھ سے نکل کر گریٹر اسرائیل کا حصہ بن جائیں گے۔ عراق اور شام ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ سعودی عرب میں وہ مدینہ کے قریب تک آ جائیں گے، لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کی خاص پروٹیکشن کی جائے گی۔
اور پھر حالات واپس پلٹیں گے اور ان حالات کے پلٹنے کے ساتھ ہی مسلمان اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اپنے علاقے دوبارہ لینے کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ یہ ہوگی کہ عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، لیکن کسی نہ کسی عجمی ملک میں اسلامی خلافت اپنی حقیقی روح کے مطابق قائم ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب کا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ ملک کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایران بھی، پاکستان بھی، اور کسی حد تک بھارت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی 20-25 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق وہ ممالک پاکستان اور افغانستان ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میرا ذاتی گمان ہے کہ یہاں پر حقیقی خلافت قائم ہو جائے گی اور یہاں سے فوجیں چلیں گی جو جا کر ان عربوں کے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس لے لیں گی۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔